بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. آپ چونکہ بار کی سیاست کے ساتھ رہے ہیں، اٹیچ رہے ہیں، آپ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے، تو یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے بین کرنے کا فیصلہ کہاں پہ ہوگا، کون کرے گا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے. پہلے میں آپ کو سناتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی، جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیصلہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو زبیری صاحب طلال چودھری صاحب نے بتا دی ہے خبر کہ اسی کیوں یہ فیصلہ کیتا ہے. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے، مگر یہ مجبور کیا گیا جب انصاف ہی نہ ملے، جب 9 مئی کے لوگ جنہیں سزائیں ملنی چاہیے انہیں ضمانت پر ضمانت ملے، سائفر کے مجرم کھلے عام پھریں، فورن فنڈنگ پر سٹے چلتا رہے، تو ریاست کمزور نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. ہم نے آخری دم تک یہ انتظار کیا کہ یہ اقدامات نہ اٹھائے جائیں، مگر جب نظام انصاف پاکستان کو انصاف دینے میں ناکام رہا تو پھر مجبوراً وفاقی حکومت نے وہ اقدام اٹھایا جو سیاسی پارٹی کے طور پر ہمارے لیے اٹھانا بہت مشکل تھا. ریفرنس جائے گا، امید ہے انصاف ہوگی. یہ بتا دیا. لیکن ناظرین میں زبیری صاحب یہ دوبارہ یہ تصویر جو ابھی دکھائی ہے ہم نے، جو محترم طلال چودھری صاحب ہمارے جو فیصل آباد سے وہاں پہ یہ تنظیم سازی کرتے ہیں اپنی پارٹی کی، ان کی پیچھے انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے محترم نواز شریف صاحب کی. وہ ایک ہاتھ میں وہ کبوتر لے کے بیٹھے ہوئے، اگر دکھا دیں یہ پیچھے نظر آ رہا ہے. اور یہ اس دن کی تصویر ہے جس دن حسن ایوب صاحب نے ہمیں بتایا تھا وہاں سے کہ بس وہ پرائم منسٹر بنے کے بنے، اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی، پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے، اب ہر چیز ایوری تھنگ از ان لائن، تو ہی از گوئنگ ٹو دا پرائم منسٹر. اب وہ لوگوں نے 8 فروری کو ظاہر ہے ووٹ ان کے اگینسٹ دے دیا، تو اس کے بعد یہ ساری پریشانی ہے. قانونی نقطے کے اوپر آپ کی رائے چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر بین کرنا ہے تو یہ چارج شیٹ سائفر کیس انہوں نے بتایا وہ فارغ ہو چکا ہے، فورن فنڈنگ اس کے اوپر ابھی چل رہی ہے، پروسیڈنگ پینڈنگ ہے لیول کے اوپر سے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. یار لیٹ می سوال کرنے دیں، اسٹے مطلب کورٹ کے اندر ہے نا ابھی تک، پروسیڈنگ کہاں چل رہی ہے؟ 1.5 سال سے رکی نہیں ہے جناب. یار وہ اسٹے دے کر دیکھیں، مجھے بتائیں ایف آئی اے کو کس طریقے سے اس کے خلاف تحقیقات کرنے سے روک سکتے ہیں؟ آپ زبیری صاحب سے پوچھ لیں. یار کورٹ سے کرنا ہے نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا. کو بھی کام تو کرنا ہوتا ہے نا، کام ہی نہ کرے کورٹ کا کام. جی زبیری صاحب، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین ہونا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ان کو ثابت کرنی پڑیں گی کورٹ آف لا کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریفرنس بنتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے اور وہ ڈیکلیریشن فائل کرے گی سپریم کورٹ میں، تو پریزیڈنٹ کے سائن سے نہیں جائے گا. جو آپ رانا صلی اللہ صاحب کی ایک مجھے تقریر سنا رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ اس کو پیش کرے گی وہاں. اس میں کہیں نہیں لکھا ہے آئین میں کہ صدر مملکت کے سگنیچر سے وہ جائے گا، نمبر 1. دوسری بات ہے کہ آپ نے خود دیکھا اس کے اندر ہے کہ 15 دن کے اندر ان کو ڈیکلیریشن کے بعد فائل کرنا ہوتا ہے ریفرنس، اور وہ سپریم کورٹ اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. اور سپریم کورٹ کا مطلب آرٹیکل 176 میں ہے کہ پورا سپریم کورٹ، چیف جسٹس اینڈ دا ججز آف دا سپریم کورٹ، تو موسٹ پرابلی یہ فل کورٹ ہی سنے گی اس کو. اور اس میں جو کیس ہمارے سامنے جو ایک مثال ملتی ہے وہ نیب کی ہے، نیشنل عوامی پارٹی کی 1976 کا کیس ہے، 1975-76 کا، جس میں اس پہ پابندی لگی تھی اس زمانے میں اور سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا تھا. اس میں انہوں نے ان کو شہادتیں دینی ہوگی، ٹرائل ہوتا ہے پورا، اور ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو جماعت ہے پی ٹی آئی یہ پاکستان کی انٹیگریٹی سوورنٹی کے خلاف ہے، اس لیے اس پہ بین لگایا جائے، اور سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا نیب ختم، اس پہ پابندی لگی، اس کا اثر آج تک ہم دیکھتے ہیں بلوچستان اور پھر کے پی کے میں کیا اثر رہا اس کے بین کرنے کا، جب آپ کسی جماعت کو سیاسی عمل سے باہر کر دیتے ہیں. اور آج بھی وہ موجود ہیں اور حکومت بھی کر چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، اب ان کا نام ہے عوامی نیشنل پارٹی. تو یہ دیکھیں نا، اس طرح بہت سی جماعتوں پہ پابندی لگی، وہ دوسرے ناموں کے ساتھ آج بھی آپریٹ کر رہی ہیں. کچھ ایسی تنظیمیں تھیں جن پہ پابندی لگی، آج وہ دوسرے ناموں سے ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہیں. تو یہ کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اس پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے طلال چودھری صاحب کی تنظیم سازی کی بات سنائی ہمیں،
اس سے تو کافی کلیئر ہو گیا کہ کس بوکلاٹ کا یہ لوگ شکار ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کو سزائیں نہیں دلوا سکے یا 9 مئی کے اس میں، کیونکہ دیکھیں الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی وہ شامل تھے، وہ 9 مئی میں تھے، انہوں نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر دیا، باہر انہوں نے یہ کر دیا، لیکن دیکھیں عدالت جو ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے وہ ثبوت مانگتی ہے، اور ثبوت سرکار کو دینا ہوتا ہے، سرکار کو پروسیکیوشن کرنی ہوتی ہے۔ اگر اتنی ہی ان کے اوپر ان کے پاس شہادتیں موجود تھیں تو آج تک 9 مئی کے کیس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ایک سزا بھی یہ لوگ دلوا نہیں سکے۔ اس کی ایک وجہ اور میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جن پہ الزام انہوں نے اس وقت لگایا تھا، وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے پی ٹی آئی عمران خان کی برائی کی تو وہ ان کو چارج بھی نہیں کیا۔ اس کے برعکس چلیں زبیر صاحب وہ تو معاملہ ظاہر کورٹ وہ چل رہے ہیں، وہ دیکھیں بالکل صاحب صحیح ہے چکی ہے جناب۔ دیکھیں تو میں کہہ رہا ہوں ایویڈنس کے تو یہ کہہ رہا پڑے گا کورٹ میں، اس سے ثابت ہو گیا کہ کورٹ میں ان کو جو ناکامی ہو، اور خاص طور پہ جو ابھی جو ایس آئی سی کے کیس میں یہ جو ریزرو سیٹس کے اوپر جو فیصلہ ہے، اس سے یہ بالکل ہی بھوکلاٹ کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تنظیم سازی اس طرح کریں گے اس پارٹی کو بین کر دیا جائے۔